حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ اس گنبد سے آواز آئی، اے دانیال ادھر آؤ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ کسی مقبرے کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرے کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا یہ بڑی عمدہ عمارت ہے، اور اس عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے۔ اس تخت پر ایک بڑی سی لاش پڑی ہے۔ پھر سے آواز آتی ہے، اے دانیال تخت کے اوپر چلے آؤ۔ آپ تخت کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے اس تلوار کو دیکھا تو اس پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی تھی، 12,000 میں نے شادیاں کی تھیں، 8,000 بیٹے پیدا ہوئے، لاتعداد خزانے میرے پاس تھے، لیکن اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا اور خدائی دعوے کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا، مجھے نصیحتیں دیں، ایک اللہ کو ماننے کے لیے بولا، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بولا، مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بددعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا اور اپنے ملک کی مدد کی گہار لگائی کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ بموجب ہر طرح کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا، لیکن جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جاتی، اس لیے کوئی اناج کا دانہ مجھے نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے اور میرے قلعے سے سارے اہل موالی، بیبیاں، بچے سب بھاگ گئے۔ میں تنہا قلعے میں رہ گیا۔ سوائے فاقوں کے میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقوں کی تکلیف میں قلعے کے دروازے پر آ گیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ اناج کے دانے تھے اور جن کو وہ کھاتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس جانے والے شخص سے کہا، اے شخص میری بات سنو، تم ایک بڑا برتن موتیوں سے بھرا ہوا مجھ سے لے لو اور وہ اناج کے دانے مجھے دے دو۔ مگر اس نے میری بات نہ سنی اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر وہ میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ ان فاقوں کی تکلیف میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت ہے۔ جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ سیرت الصالحین صفحہ 79۔ اللہ اکبر۔ خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر بھی اس کی ناشکری کرنا انتہائی عاقبت اندیسی ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقے، قحط سالی اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پالے، ایک دن اس نے مرنا ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیک کمائیوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔